ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کی محفل کو منعقد کیے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے صدقے میں ہم سب کو نجات عطا کرے گا، اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا حشر فرماتا ہے، کہ بے شک ہم اولیاء اعظام کے ماننے والے ہیں، اور جتنے اسلامی نفوس قدسیہ ہیں ان سب کے دنوں کو منانے والے اور ان کی یاد کو باقی رکھنے والے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم لوگ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں جلوہ گر ہیں، اور میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں فرما دیا، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ ہی کوئی غم ہے، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولی کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرتبہ ولادت پر فائز فرماتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں تصرف و اختیار سے نوازتا ہے، اور اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے گرد آلود بالوں والے اور لوگوں کے دروازے سے دور رہنے والے ایسے ہیں، اگر کسی بات پر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پوری فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی میں ایک دوسری روایت ہے کہ بہت سے گرد آلود بالوں والے اور پرانے کپڑے والے لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ایسے ہیں، اگر وہ کسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تو متفق علیہ ہے کہ تمام ہند و پاک کے علماء، ہند و پاک کے اولیاء حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہے، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کی آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ ولادت پر فائز کیا، اور آپ نے بے انتہا عبادت و مشقت اور علم حاصل کرنے میں اپنا وقت کو صرف کیا۔ اگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اہم گوشوں پر اور ان کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کی تبلیغ میں اور دین کو فروغ دینے میں کس طرح سے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 537 ہجری ایران کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ نجیب الطرفین یعنی حسینی سید تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار سنجر کے امیروں اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد ماجد انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ نیک بھی تھے اور نیک خصلت بھی تھے اور آپ مالدار بھی تھے۔ آپ کی ماں بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں اپنا وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی، اور اس طرح سے آپ کے والدین دونوں نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ کیوں نہ ہو، جس کے والدین نیک اور متقی پرہیزگار ہو تو ان کا بیٹا سیدنا غوث اعظم پیدا ہو، اور جن کے والدین نیک ہو تو غریب نواز جیسا بیٹا ہی پیدا ہو۔ جن کے والدین اچھے ہوں تو یقیناً ان کا بیٹا بھی اچھا ہو۔ بزرگ دونوں صاحب کرامت بزرگان دین میں سے ہیں، تو حضرت سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ابھی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال ہی بھی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے حصے میں ایک بہت بڑا باغ آیا اور پھر بہت ساری چیزیں آئی، لیکن حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ اس وقت سمرقند علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آپ سمرقند کی طرف سفر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کا آغاز شروع کر دیا۔ پہلے تو آپ حافظ بنے اور اسی طرح علم دین حاصل کرتے رہے۔ اس وقت کے تمام علوم و فنون کو آپ حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، تو پتہ کیا چلا کہ علم دین ہی ایک اہم راستہ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا۔ آج میں کہوں کہ سلطان ہند کا نام لے کر ہو یا تمام بہت سارے بزرگان دین کا نام لے کر، آج مزاروں پر قابض مجاوروں کی اگر بات کروں، اگر مزاروں پر قابض کچھ ناہنجار پیروں کی اگر بات کروں تو کہتے ہیں بغیر علم کے ہم حقیقت و معرفت کے دروازوں تک پہنچ چکے ہیں، ہم حقیقت کے منازل کو طے کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے علم کے بغیر وہ چاہتے ہیں کہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جائے اور اپنے آپ کو ولی گرداننے پر لوگوں کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھ لینی چاہیے کہ علم کے بغیر کوئی ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ اسے بغیر علم دین کے ولایت کی منزل تک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس طرح سیدنا سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام علوم و فنون کو حاصل کرتے رہے، لیکن پھر بھی دل میں تشنگی باقی رہی، پھر بھی یہ سوچتے رہے اور کیا حاصل کروں۔ سمرقند سے آپ نے بخارا کی طرف آپ نے سفر کیا اور بخارا میں علم حاصل کرتے رہے، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی تھی، ابھی بھی دل میں یہ خواہش تھی کہ اور کچھ حاصل کروں۔ بہرحال اس عرصے سے علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر آباد کہا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی، یعنی چنانچہ کہ مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے حجاز کی طرف رفتے سفر باندھا، یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیار کی طرف جانے کے لیے آپ نے سوچا کہ وہاں تک جاؤں۔ کہاں مرشد کامل کی تلاش میں آپ چلتے رہے، جب نیشا پور پہنچے صوبہ خراسان یعنی ایران کے
ایک علاقے میں پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہارون ہے. وہاں سے ہو کر آپ گزرتے وقت اس وقت کے مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرچا سنا تھا. فوراً آپ حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر آپ بیعت کر کے سلسلے چشتیہ میں داخل ہو گئے. الغرض کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو عام کرنے پر وقت فرما دیے. اب رک کر میں کچھ چیزیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے یعنی آپ کے اقوال زرین، آپ کے وہ قول جس کی وجہ سے سارا معیار پتا چل جائے گا کہ سب کو ہم جس معیار میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جو معیار ہمیں دیا ہے، جو تھرمامیٹر ہمیں دیا ہے، اس سے ہم ولایت کے درجوں کو بھی ناپ سکتے ہیں. ہم ولی کو بھی آج کل ولایت کا ڈھونگ رکھنے والے بہت سارے مزاروں پر مل جاتے ہیں. آئیے آپ کیا فرماتے ہیں سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کا کیا جذبہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو تھا. آپ فرماتے ہیں منزل حق کے اصول کے لیے نماز نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ مومن کی معراج نماز سے ہے، یعنی مومن کا عروج کا نماز سے ہے. بغیر نماز کے کوئی عروج کی منزلوں کو پہنچ جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. نماز کو ہرگز کوئی چھوڑنے والا یہ کہے کہ میں عروج کی منازل کو طے کر رہا ہوں، میں عروج پا رہا ہوں، میری معراج ہے، میں حصول کے یعنی حقیقت کو پہنچ چکا ہوں، میں معرفت کے دروازوں تک پہنچ چکا ہوں، کہا میں طریقت کے سارے راستوں کو میں نے چن لیا ہے، یہ اگر کہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منزل حق کے اصول کے لیے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ حق کی منزل تک میں پہنچ چکا ہوں تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ نماز نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ مومن کی معراج نماز ہے. تو اب میں رک کر کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالی ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. کبھی نماز میں سستی کرنے والے کے لیے تو قرآن پاک فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں سستی اور کاہلی کرے ان کے لیے ویل ہے. ویل کیا چیز ہے؟ ویل کے متعلق فرمایا جاتا ہے ویل وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. ایسی وادی میں انہیں ڈالا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اور آج کل نماز کو چھوڑ کر بہت سارے حضرات، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے میں بیان کرتے چلوں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو زانیہ تھی، کہ جس نے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد اب وہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اسے اس نے قتل کر دیا، اور قتل کر کے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے اور مجھے معاف کر دے. کہا بتا تو بتا تیرا گناہ ہے کیا؟ اس نے کہا میں بہت بڑی بدکار اور گنہگار ہوں، لہذا آپ دعا فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کہا تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ کہا میں اتنی بڑی بدکار ہوں، میں زنا کی مرتکب ہوئی اور زنا کرنے کے بعد اس کے بعد جو بچہ مجھ سے پیدا ہوا میں اس کا گلا دبوچ کر اسے جان سے میں نے مار دیا اور اس کا میں قتل کر دیا، میں اتنی بڑی گنہگار ہوں. اتنا سننے کے بعد موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فوراً کہا بدبخت یہاں سے نکل جا، ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے عذاب یہاں نازل ہو جائے اور بہت سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آ جائے، کہ تو فوراً یہاں سے دور ہو جا. اور جانتے ہو روایت میں بیان ہے اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ توبہ کے لیے آئی تھی. آپ نے کہا وہ اتنی بدبخت ہے جس نے زنا کیا، زنا کر لیتی تو ایک بات ہے، لیکن زنا سے جو ایک بچہ پیدا ہوا بے گناہ بچے کو اس نے قتل کر دیا ہے.
اتنی بڑی ظالمہ کو میں کیسے اس کی سفارش کرتا؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت جبریل نے کہا اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اس سے بھی بڑا گنہگار، اس سے بھی بڑے گنہگار کو میں بتاؤں؟ کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو زنا کرے اور اس کے بعد اپنی اولاد کو قتل کر دے، اپنے جرم کی سزا اپنے بے گناہ اولاد کو دے، اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت جانتے ہو حضرت جبریل نے کہا ایک وقت کی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اس کے لیے یہ اس سے بھی بدتر ہے، یعنی سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے جو ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے۔ تو پتا کیا چلا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر کھڑاوے کو حکم دیا ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کرے، تو یہ عروج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی وجہ سے تھا، علم کی وجہ سے تھا، اس پر عمل کی وجہ سے تھا۔ اور جو حضرت غریب نواز کی جو معراج تھی، وہ اصول حق کی جو منزل حق کے اصول کے لیے جو نماز نہایت ضروری آپ نے کہا ہے، تو آپ نماز کے پابند تھے۔ ان سارے اصولوں کے بنا ہم اللہ تک پہنچ جائیں، یہ ممکن نہیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں عارف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ مطلب نہ رکھے، یعنی وہ دنیا سے، اب میں کہوں دنیا کے پیروں کو اگر ملاحظہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مطلب ساری دنیا والوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ساری دنیا سے ان کا مطلب ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حق طریقت کے راستے پر ہیں اور ہم عارف ہیں، عارف باللہ ہے۔ عارف کی پہچان کے تعلق سے ایک اور چیز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عارف کی پہچان یہ ہے خلقت سے بھاگتا ہے اور خاموش رہتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہاں تو خلقت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگوں سے ہر چیز کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو نیک، یہ بات اکثر دیکھی جاتی ہے، کہا 4-5 انگلیوں میں انگوٹیاں پہننے والا، کہ زلفوں کو کہ پیٹ کے کمر تک چھوڑنے والا اپنے آپ کو پیر اور ولی کہہ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر اور کتنی طرح گمراہیوں کو پھیلا رہا ہے۔ نماز کے بغیر اس کا اصول نہیں۔ ایک قول یاد آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے وہ شریعت کی کبھی مخالفت نہ کرے، وہ شریعت پر مکمل چلے۔ تو یہاں تو بے نمازی کہتا ہے ہم طریقت کے راستے پر ہیں، یہاں تو بدکار کہتا ہے ہم حقیقت کے منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ اور آگے جانتے ہو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دریا جیسے، یعنی جس کے اندر 3 خوبیاں ہو سمجھ لو خدا اسے دوست رکھتا ہے، جس کے اندر 3 خوبیاں ہو، وہ 3 خوبیاں کیا ہے؟ کہا دریا جیسی سخاوت ہو، آفتاب جیسی شفقت ہو، اور زمین جیسی تواضع ہو۔ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو نیچے اور کمتر سمجھے، اور اس کے اندر آفتاب جیسی شفقت ہو اور دریا جیسی سخاوت ہو۔ یہاں تو سب کچھ لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ لٹانے کی بات ہے۔ اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے نعمت پائی سخاوت سے پائی، جب تک سخاوت نہیں تو نعمت کا حصول بھی ممکن نہیں۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں آج میں خواجہ غریب نواز کی تو آپ نے سوانح بہت ساری مرتبہ سن چکے ہیں، آپ نے جوگی جے پال کا بھی واقعہ سن لیا ہے، آپ نے بے شمار واقعات اور کرامت کو سن لیے ہیں۔ آج میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میں اس میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بد عمل کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ۔ اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ نیک کام کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کی تحریک نیکوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیک کام کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں بروں کی صحبت برے کام سے بدتر ہے، یعنی بروں کی صحبت میں رہو گے تو برائی کی طرف لے جائیں گے۔ تم نیک کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ تمہیں اچھائی کی عادت پڑے گی، نیک کاموں کی عادت پڑے گی۔ اور آگے آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں دونوں جہاں کو خیر آباد کہنے سے اگر حق تعالیٰ کو خوش
حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو مہنگی نہیں، یعنی دونوں جہاں کو قربان کرنا ہے تو کر دو، دونوں جہاں کے ہر چیز کو فنا کرنا ہے تو کر دو، اس لیے کہ ساری چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی دونوں جہاں کے ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، اگر باقی رہنے والی ذات کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس کی خوشنودی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ اگر لٹانا ہے تو لٹا دو، اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لو۔ باقی رہنے والی ذات تو صرف خدا کی ذات ہے، تو خدا کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو دونوں جہاں مل گئے۔ ہم دونوں جہاں کو حاصل، ہم پوری دنیا کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، اور نہ جانے دن بھر میں کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہے، اور نافرمانیاں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھ لو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دونوں جہاں کو خیر آباد کہنے سے اگر حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے تو یہ مہنگی نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا دیگر ہے، یعنی جتنے درویش ہیں وہ دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حاجت مند کو کیا محروم نہ لوٹائیں، وہ خود کبھی محروم لوٹنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اور آگے ایک آخری بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص اور دوزخ کے درمیان، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص اور دوزخ کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا، اور ہر پردے کی وسعت 500 برس کے برابر ہوگی۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ اقوال زرعی تھے جو آپ سب کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اور میں سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اقوال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منزل حق کے اصول کے لیے جو آپ نے ایک بات کہی ہے، کہا نماز نہایت ہی اہم ہے، نماز نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ مومن کی معراج نماز سے ہی ہے۔ آج مسلمان زوال پذیر ہے، آج ہر جگہ پر دیکھتے مسلمان ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، آج کہیں پر کہیں میں عزت نظر نہیں آتی ہے، نہ مسلمان بہو بیٹیاں محفوظ نظر آتی ہے، نہ مسلمان کا ایمان محفوظ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ آج نماز کو ہم چھوڑ دیے ہیں، ایمان اور اسلام ہمارے لیے دوسرے درجے پر آ چکے ہیں۔ کہا اسلام وہ حسین مذہب ہے، کہا اگر جس پر اگر چلو گے تو وہ اپنے آغوش میں لے لے، اگر جس سے تھوڑا ایک بال کے برابر بھی ہٹنے کی کوشش کرو تو اسلام اٹھا کر پھینک دیتا۔ ضرورت نہیں، اسلام کو ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس میں حاضر ہو جائے یا ان کے نام پر نظر و نیاز کر لیں۔ صرف یہ محبت کی علامت نہیں ہے، محبت کی علامت یہ ہے جو ان کے ارشادات ہیں اس پر عمل پیرا ہو، وہ جو ان کے ارشادات ہیں، اگر محبت سچی صحیح معنوں میں اگر ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو میں آج دعوت دیتا ہوں، اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سے اگر سچی اور پکی الفت ہے، محبت ہے،
تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اسی سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اسے کبھی ناراض نہ کیا جائے، محبت کا مطلب یہ ہے اس کے طریقے کار کو اپنایا جائے۔ تو بتاؤ کیا بے نمازی سے کبھی خواجہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے؟ کیا ہم جیسے بدکاروں سے وہ راضی ہو جائیں گے؟ اگر انہیں راضی کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ارشادات پر عمل کریں، ان کے ارشادات اور ان کے نقش قدم کو اپنائیں، اسی میں اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم صرف ان سے محبت کا دعویٰ کر کے دنیا و آخرت کو حاصل کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان کسی قسم کی لغزش ہو گئی تو اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں معاف فرمائے، اور بالخصوص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔